السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارا نور الایضاح کا درس شروع ہو گیا ہے، جس میں پڑھنے کا طریقہ کار اس طرح ہوگا کہ پہلے ہم عبارت پڑھیں گے اور عبارت پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ، پھر اس کی ترکیب کی طرف چلیں گے۔ تو مقدمۃ الکتاب میں ہے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ با حرف جار اسم مضاف، اللہ کلمہ جلالت موصوف، الرحمن صفت مشبہ، صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل۔ صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا اللہ کلمہ جلالت کی صفت اول۔ الرحیم صفت مشبہ صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل۔ صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اللہ موصوف کلمہ جلالت کی صفت ثانی۔ اب موصوف اپنی دونوں صفت سے مل کر یہ اسم کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر باجار کا مجرور۔ اب یہاں پر ہم قواعد سمجھتے چلتے ہیں، اتنی ترکیب ہم نے کر دی۔ سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہاں پر جو اسم ہے یہ مجرور کیوں ہے، اس پر کسرہ کیوں ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ اس پر با حرف جار داخل ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ با حرف جار داخل ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ با حرف جار ہے؟ تو ہم کہیں گے کیونکہ با حرف جار یہ اسم پر ہی داخل ہوتا ہے، فعل وغیرہ پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ اسم پر الف لام کیوں نہیں ہے، آپ اسم پر الف لام کیوں نہیں لائے؟ تو ہم کہیں گے کہ اسم پر الف لام اس لیے نہیں لائے ہیں ہم، اور اس پر اسمن نہیں پڑھا گیا ہے، تنوین اس لیے نہیں لائے ہیں کیونکہ مضاف پر نہ ہی تنوین آتی ہے اور نہ ہی الف لام داخل ہوتا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اللہ کلمہ جلالت اس پر جو ہے کسرہ کیوں ہے، یہ مجرور کیوں ہے؟ ہم کہیں گے کہ یہ مضاف الیہ ہے، لیکن پھر وہی سوال پیدا ہوگا کہ اگر یہ مضاف الیہ ہے تو الرحمن اور الرحیم یہ کیا ہیں، ان پر کسرہ کیوں آ رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ کلمہ جلالت یہ پہلے موصوف بن رہا ہے اور الرحمن الرحیم اس کی صفت بن رہی ہیں۔ تو کہا جائے گا کیسے آپ کو پتہ چلا کہ موصوف اور صفت ہیں؟ تو ہم جواب یہ دیں گے کہ یہ اللہ کلمہ جلالت یہ جو ہے معرفہ ہے، اور الرحمن الرحیم یہ بھی معرفہ ہے، اور یہ دونوں اس کی صفتیں ہیں، لہذا جب دو معرفہ اکٹھا ہوتے ہیں تو اکثر طور پر موصوف صفت بنتے ہیں۔ لہذا الرحمن اور الرحیم پر جو اللہ کلمہ جلالت ہوگا اور یہ اس کے تابع ہوں گے، ان کی وجہ سے ان پر اعراب آیا ہے، ورنہ کلام عرب میں دو ہی چیزیں مجرور ہیں فقط، اور وہ حرف جار ہے اور مضاف الیہ ہے۔ ٹھیک ہے، حرف جار کے ذریعے جو مجرور ہوتا ہے اور وہ مضاف الیہ ہے، اور بسم اللہ میں جو با ہے اس با پر ہمیشہ کسرہ ہوتا ہے جو حرف جار ہے، باللہ ہمیشہ یہ مجرور ہی رہتا ہے، باللہ بزید وغیرہ۔ تو ترکیب وہی ہے، با حرف جار اسم نکرہ ہے، دوسرا اللہ کلمہ جلالت معرفہ ہے، لہذا اسم مضاف اور اللہ کلمہ جلالت موصوف، الرحمن صفت اول الرحیم صفت ثانی، موصوف اپنی دونوں صفت سے مل کر اللہ کلمہ جلالت یہ جو ہے اسم کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر اب کیا کریں گے، یہاں پر ٹھہرتے ہیں۔ جار مجرور سے مل کر اس کو ہم ظرف مستقر بنائیں گے، کیونکہ قاعدہ یہی ہے کہ جب جملہ میں جار مجرور کا متعلق موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کو ظرف مستقر بناتے ہیں، اور اگر متعلق موجود ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اسے ظرف لغو بناتے ہیں۔ تو یہ ظرف مستقر ہوگا اشرعو کے، کیونکہ ہم کتاب کو شروع کر رہے ہیں، تو جہاں پر آپ جو بھی کام کر رہے ہو، جیسا بھی کام کر رہے ہو، جیسا بھی فعل آپ کا ہو، ویسا ہی آپ کو فعل نکالنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ آکلو نکالیں، پانی پی رہے ہیں اشربو نکالیں، اور اسی طریقے سے آپ جو ہے پڑھ رہے ہیں تو اقرؤ نکالیں، یعنی آپ جو بھی فعل کر رہے ہو اس اعتبار سے آپ وہاں پر فعل محذوف مان سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر کتاب کو شروع کر رہے ہیں، لہذا ہم یہاں پر اشرع فعل مضارع محذوف مانیں گے۔ اشرع فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل۔ ٹھیک، اب فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ لفظاً خبریہ معناً انشائیہ ہوا۔ اور یہاں پر الرحمن و الرحیموں میں ہم الرحمانہ اور الرحیمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور الرحمن اور الرحیموں اور الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے پہلی ترکیب کر دی، جبکہ ہم نے اسے الرحمن الرحیم جلالت کی صفت بنا دیا، لیکن ہم اگر اس پر ضمہ پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم تو ایسی صورت میں الرحمن یہ خبر بنے گی مبتداء محذوف ہوا کی، اور
ترکیب ہوگی ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا اور الرحمن و خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسی طریقے سے الرحیم یہ خبر بنے گی مبتدا محذوف ہوا کی، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، الرحمن و خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ۔ اور اسی طریقے سے ہم الرحمانہ اور الرحیمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ترکیب اس طریقے سے ہوگی کہ یہاں پر ایک فعل محذوف مانا جائے گا جو امدح ہوگا یا اعنی ہوگا، تو امدح فعل مضارع معروف، یعنی اس کو وصفیت سے منقطع کر دیں اور اس کو مفعول بھی بنا دیں۔ امدح فعل مضارع معروف سے واحد متکلم، اس کو بنا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ ہوگا فاعل، اور الرحمن جو ہے یہ مفعول بھی فاعل بھی اس پر یا خبر بھی۔ اسی طریقے سے الرحیمہ بھی اس کے بعد پھر ہے الحمدللہ رب العالمین، عالمین اور اس کی ترکیب کا طریقہ کار یہی، پہلے ہم اس کا ترجمہ کریں گے پھر الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پروردگار ہے، پالن ہار ہے۔ الحمد یہ بنے گا مبتدا، کیونکہ وہی قاعدہ یہاں پر جاری ہو رہا جو ہم بار بار بیان کر چکے ہیں اپنی دیگر ویڈیوز میں، دیگر دروس میں۔ تو الحمد مبتدا اس لیے کیونکہ اس پر الف لام داخل، اور قاعدہ یہی تھا کہ شروع میں کوئی معرب باللام اسم آ جائے یا ضمیر مرفوع منفصل آ جائے یا پھر جو ہے کسی کا علم آ جائے تو ایسی صورت میں اسے مبتدا بناتے ہیں، لہذا الحمد یہ معرب باللام ہے، اسے بنائیں گے مبتدا۔ لام حرف جار، اللہ کلمہ جلالت موصوف، رب مضاف، العالمین مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر صفت، موصوف صفت سے مل کر لام جار کا مجرور۔ اب یہاں پر یہ کہا، یہ اشکال پیدا ہوگا کہ اللہ کلمہ جلالت موصوف آپ نے بنایا، یہ معرفہ ہے، رب یہ نکرہ ہے، تو موصوف معرفہ ہو اور صفت نکرہ ہو تو مطابقت تو پائی نہیں گئی۔ ہم کہیں گے کہ رب اگرچہ نکرہ ہے لیکن اس کی اضافت کر دی گئی، لہذا یہ معرفہ بن گیا۔ تو اللہ کلمہ جلالت موصوف، رب العالمین یہ صفت ہے بترکیب اضافی ہو کر، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ جو ہے لام جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگا ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر الحمد مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ لفظاً خبریہ مانند انشائیہ ہوا۔ اور ایک اشکال یہاں بھی، اس میں رب العالمینہ میں دو اور ترکیبیں ہو سکتی ہیں، کس طریقے سے الرحمن اور الرحیم میں ہوئی، یعنی اس کو رب العالمینہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور رب العالمینہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رب العالمینہ پڑھیں گے تو بترکیب اضافی یہ خبر بنے گی مبتدا محذوف ہوا کی، اور اگر آپ اسے رب العالمینہ پڑھتے ہیں بفتح الباء تو ایسی صورت میں آپ اسے امدحو یا اعنی فعل محذوف کا جو فعل مضارع ہے اور اس میں ضمیر انا کی مرفوع متصل ہوگی، یہ فعل فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ اب آگے چلتے ہیں، عبارت ہے والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین وصحابتہ اجمعین۔ اس کا ترجمہ ہے اور درود اور سلام نازل ہو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین، اور آپ کی پاک آل اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ اب ہم اس کی ترکیب کی طرف چلتے ہیں۔ وہی قاعدہ یہاں پر بھی جاری ہو رہا ہے کہ یہاں پر واو استینافیہ قرار دے کر الصلاۃ معطوف علیہ، واو حرفیت، السلام معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا۔ وہی قاعدہ ہے کہ شروع میں کوئی معرب باللام اسم آ جائے یا ضمیر مرفوع منفصل آ جائے یا کسی کا علم ہو نام ہو تو اسے بناتے ہیں مبتدا۔ تو یہاں پر الصلاۃ معرب باللام ہے، لہذا اسے معطوف علیہ قرار دے کر مبتدا بنا دیا ہم نے۔ اب اس کی خبر چاہیے، خبر ہے علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین وصحابتہ اجمعین، یہ اس کی ترکیب، یہ اس کی جو ہے خبر ہے، کسی سے متعلق کر کے بنائیں گے۔ ترکیب ہے علی حرف جار، سید مضاف نا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبدل من، محمد بدل۔ اب یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے سیدنا کو مبدل من کو بنایا، محمدن کو بدل کیوں بنایا؟ تو قاعدہ یہ ہے کہ پہلے صفت ہو بعد میں نام آ جائے، ایسی صورت میں صفت کو مبدل من بناتے ہیں اور نام کو بدل بناتے ہیں۔ تو سیدنا یہ مضاف الیہ سے مل کر یہ مبدل من، اور ہم نے بتایا تھا اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے تو پکا قاعدہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے صفت، وہ جو ہے ضمیر مجرور متصل کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ ضمیر مجرور متصل کہلاتی ہے۔ تو یہاں پر پہلے ہم محمدن کو ڈائریکٹ بدل نہیں بنا دیں گے، پہلے موصوف بنائیں گے، یعنی محمد جو ہے یہ آگے والے کے لیے بدل ہے اور پیچھے والے کے لیے موصوف ہے۔ محمدن یہ پہلے بنائیں گے موصوف،
اب آتے ہیں خاتم النبیین پر۔ دیکھیے اس پر دو طرح اعراب ہم پڑھ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو تین طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، خاتم النبیین بھی پڑھ سکتے ہیں اگر اس کو ہوا مبتدا محذوف کی خبر مانے، اور اس کو ہم خاتم النبیین بھی پڑھ سکتے ہیں اعراب حکائی مراد لیتے ہوئے۔ جو صفت جو ہے مدح کے لیے ہوتی ہے اس میں تین ترکیبیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم وہ ترکیبیں یہاں پر نہیں کریں گے، بلکہ یہاں پر خاتم النبیین پڑھیں گے اور خاتم النبیین۔ اگر ہم خاتم النبیین پڑھتے ہیں تو محمدن سے مطابقت ہو جائے گی، کیونکہ محمدن یہ موصوف ہے اور اس کا آخر جو ہے اس پر جو ہے یہ مکسور ہے، اس پر کسرہ دیا گیا ہے، اور خاتم النبیین بھی اسی طریقے سے، لہذا مطابقت پا لی جائے گی۔ لیکن اگر ہم اسے خاتم النبیین پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم اس کو اعراب حکائی مانیں گے، یعنی اعراب حکائی اسے کہتے ہیں جو یعنی لفظ کا اسی طریقے پر لے آنا جیسا کہ اسے سنا گیا ہے، جیسا سنا گیا ویسا ہی لا کر رکھ دینا، جیسے کہ قرآن مقدس میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو یہاں پر خاتم النبیین آیا ہے تو لے آ کر وہیں سے اٹھا کر یہاں پر رکھ دیا گیا، تو اس اعتبار سے خاتم النبیین اعراب حکائی کے طور پر پڑھ سکتے ہیں، اور یاد رہے کہ اعراب حکائی جو ہے یہ موجودہ اعراب سے بہتر ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر محمدن جو ہے موصوف، خاتم النبیین یہ بترکیب اضافی صفت، موصوف صفت سے مل کر سیدنا مبدل من کا بدل، مبدل من اپنے بدل سے مل کر اعلیٰ جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ حرف جار کا عطف حرف جار پر کریں گے، اور آگے وعلی آلہ الطاہرین آ رہا ہے، لہذا علی آلہ الطاہرین کا عطف علی سیدنا محمد پر ہوگا، واو حرف عطف، علی حرف جار، آل مضاف ضمیر مضافلے، مضافلے سے مل کر موصوف، الطاہرین صفت، وہی قاعدہ یہاں پر بھی جاری ہے کہ نکرہ اسم ہے اس کے بعد ضمیر آ رہی ہے، تو وہی قاعدہ ہے کہ یہ آپس میں مضافلے بنیں گے، اور وہ ضمیر جو اسم کے ساتھ آئے وہ مجرور متصل قرار پائے گی، لہذا آلہ میں ہی ضمیر مجرور متصل ہوگی۔ تو آل مضاف، اور اس کے بعد یہ بھی قاعدہ تھا کہ اس ضمیر کے بعد کوئی معرفہ آ جائے تو اس ضمیر اور اسم کو ملا کر موصوف اور اس معرفہ کو صفت بناتے ہیں، لہذا علی حرف جار، آل مضاف ضمیر مضافلے، مضافلے سے مل کر موصوف، الطاہرین صفت، موصوف صفت سے مل کر علی جار کا مجرور، جار اپنے موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد وصحابتہ اجمعین ہے، لہذا صحابتی مضاف ہی ضمیر مضافلے، مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مؤکد، اجمعین تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر یہ بن گیا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اعلیٰ جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر نہیں یہاں پر بنائیں گے ہم، بلکہ معطوف قرار دیں گے، کیوں؟ کیونکہ ابھی ہم نے پہلے علی سیدنا محمد خاتم النبیین کو معطوف بنایا، لہذا جار مجرور سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ظرف مستقر ہوا ثابتہ تان کے، کس کے؟ ثابتہ تان یا نازلہ تان کے، نازلہ تان اس میں فاعل، صیغہ تثنیہ، اس میں ہما کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہے، الصلاۃ والسلام مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ لفظاً خبریہ معناً انشائیہ ہوگا، ہم نے نازلتان اس لیے نکالا کیونکہ الصلاۃ السلام دو یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن آپ حضرات کے سامنے اس عبارت کا ترجمہ و ترکیب ہوگی جو ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ قال العبد الفقیر الی مولاہ الغنی ابو الاخلاص حسن الوفائی الشر بلالی الحنفی انہ التمس منی بعض الاخلاء عاملنا اللہ وإیاہم بلطفہ الخفی ان اعمل مقدمۃ فی العبادات تقرب علی المبتدی ما تشتت من المسائل فی المطولات، یہاں تک ہم اس کا ترجمہ اور اس کی مکمل قواعد نحویہ کے ساتھ دوسرے درس میں ترکیب کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔